بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان اعجاز لطیف آپ سے مخاطب ہے، اور آج ہمارے شریک گفتگو ہیں قاری صہیب احمد صاحب۔ انشاءاللہ بہت ہی اہم اور ضروری موضوع زبان کی حفاظت۔ زبان جو کہ اگرچہ گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے انسان جنت بھی حاصل کر سکتا ہے، اور اسی زبان کے غلط استعمال کے ذریعے سے یہ زبان جہنم تک لے جانے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ تو اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے محترم مہمان قاری صہیب احمد صاحب پہلے مختصراً اپنا تعارف پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرا نام قاری صہیب احمد ہے۔ میں مدینہ یونیورسٹی سے فیکلٹی آف قرآن سے فارغ ہوا، اور آج کل پاکستان میں قرآن کالج اینڈ اسلامک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اس کو مینیج کر رہا ہوں، اور اس میں قرآن و حدیث کی تعلیم بھی دے رہا ہوں، اور دعوت کے میدان میں تربیتی اور دعوتی دروس کے لیے بھی وقت نکلتا ہے۔ اللہ رب العزت قبول فرما لے، آمین آمین۔ تو زبان کی حفاظت کے ذیل میں سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ زبان یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایسی نعمت ہے جو انسان اور حیوان میں جو حد فاصل ہے وہ زبان ہی ہے، کہ انسان اپنا ما فی الضمیر بیان کر سکتا ہے اور اپنی ضروریات کو واضح کر سکتا ہے، اور اگر کوئی اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس کا اظہار کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ نعمت اتنی پیاری بنائی ہے، جس طرح یہ زبان گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے اور کتنا ہی ملائم ہے، اسی طرح اس سے گفتگو بھی ملائم ہی لوگوں کے سامنے آنی چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی ہے، جی، لا يستقیم ایمان عبد حتى يستقیم قلبه ولا يستقیم قلبه حتى يستقیم لسانه۔ جی، انسان کا ایمان اس وقت تک راہ راست پہ نہیں آ سکتا جب تک اس کا دل درست نہیں ہوتا، بے شک، اور دل کی درستگی زبان کے ساتھ ہے۔ جب تک انسان کی زبان درست نہ ہو اس وقت تک اس کا دل درست نہیں ہوتا، اور اس لیے قرآن مجید نے ایک ایسی بات بیان کر دی ہے جو اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم فوراً اپنی زبان کی حفاظت کے لیے کوشش شروع کر دیں گے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان کی زبان حرکت میں آتی ہے، گفتگو کرتی ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو نورانی فرشتے مقرر ہیں اس کلام کو لکھنے کے لیے، وہ ہر وقت تیار ہے، اور ایک ایک چیز وہ لکھ رہے ہیں۔ بلکہ قیامت کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک بات پیش کی ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها۔ یعنی انسان کے سامنے جب نامہ اعمال قیامت کے دن کھلیں گے تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات، چھوٹے سے چھوٹا عمل، اور بڑی بات اور بڑا عمل، ہر چیز وہاں موجود ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک ڈائریکشن دے دی، اور فرمایا مثل المؤمن مثل النحلہ۔ ایک مومن کی مثال تو شہد کی مکھی کی مثال ہے، لا تأکل الا طیبہ ولا تضع الا طیبہ۔ شہد کی مکھی، اس کا حجم دیکھیے کتنا چھوٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی فراست سے اسے نوازا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی ایسی جگہ نہیں بیٹھتی جہاں اس کا وقت ضائع ہو۔ وہ کھاتی بھی ہے تو اچھی چیز، کبھی اس پھول پہ، کبھی اس پھول پہ، کبھی اس پھول پہ، اور پھر نکالتی بھی ہے تو وہ جو مسلمانوں کے لیے نعمت ہے، فیہ شفاء للناس، شہد، اور کس طرح وہ اس عمل کو پورا کرتی ہے۔ مومن کی مثال بھی شہد کی مکھی کی مثال ہے۔ مومن بات کرتا بھی اچھی ہے اور سنتا بھی اچھی ہے، اور اسی طرح اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ ایک اور مثال بیان کر دی،
مثل المؤمن مثل النخلہ، مومن کی مثال کھجور کے درخت کی مثال ہے. ما اخذت منها من شيء نفعك، کھجور کا درخت ایسا خوبصورت درخت ہے، اس کی ہر چیز انسان کے کام آتی ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھجور کو اتنی بڑی نعمت بیان کیا ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے، بیت لا تمر فیہ جیاع اہلہ، جس گھر میں کھجور نہیں وہ گھر والے بھوکے رہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اگر سوانح حیات کو دیکھیں کہ اگر وہ میدان عمل میں نکلتے تھے تو بسا اوقات ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ایک کھجور پہ پورا پورا دن گزار لیتے تھے. وہ اگرچہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن بہرحال اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن شاید ہماری ناقدری بھی ہے کہ ہمارے گھروں میں جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور ہے اس میں بھوک نہیں آئے گی، تو وہ اس کا اہتمام بھی ہونا چاہیے. یہ ہماری مہمانوں کی آپس میں انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بھی جو ہے ایک بہت خوبصورت ہے. بہرحال یہ آپ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، لیکن کمنگ بیک ٹو آور مین سبجیکٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات اور سمجھائی ہے زبان کے حوالے سے. سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا، حدثنی بامر اعتصم بہ، مجھے ایک ایسی بات بتائیے کہ میں اس پہ ثابت قدمی اختیار کروں اور نجات پا جاؤں. اور آپ نے ڈائریکشن کیا دی، قل ربی اللہ ثم استقم، تم یہ کہہ دو کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پہ استقامت اختیار کرو. فوراً سے صحابی نے دوسرا سوال کر دیا، ما اخوف ما تخاف علی، یہ بات بتائیے کہ کون سی چیز میرے لیے زیادہ نقصان دہ ہے، میں اس سے بچ سکوں اور اس کے بچنے کی وجہ سے میری آخرت جو ہے وہ سدھر جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر فأخذ بلسانی ثم قال هذا، آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا کہ اس زبان کی حفاظت کر لینا، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی تیرے مقدر میں ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ طبیب القلب تھے، آپ نے اپنی امت کی تربیت اتنی پولائٹ طریقے سے کی ہے کہ آج جب تک انہی پہلوؤں کو ہم اختیار نہ کریں تو وہ ہماری زندگی میں رونق نہیں آ سکتی جو اس وقت دیکھی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زاویوں کے متعلق امت کو تربیت دی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ایک بہت خوبصورت بات ہمیں سمجھائی اور فرمایا، یا معشر من اسلم ولم يفض الایمان الى قلبه، اے وہ لوگوں جو زبان سے تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہو لیکن دل میں وہ ایمان کی حلاوت نہیں پہنچی. اور یہ لفظ کیوں بول دیا؟ تاکہ متنبہ ہو جائے. لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف نہ دیا کرو. اور دوسری روایت اس کی مزید وضاحت کرتی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے. تو لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف نہ دو. اپنی زبان سے انسان گالی دے اور اپنی زبان سے لعن طعن کرے یا غیبت کرے، یا ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے اس سے بڑی تکلیف کیا ہے کہ کسی مہذب اور نیک انسان کے سامنے انسان زبان نکال کے کھڑا ہو جائے. لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروا اخاہم، زبان سے ہی انسان عار دلاتا ہے. کسی کو کسی گناہ کی بھی عار نہ دلاؤ. صحیح ہمدردی اور خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو ڈائریکشن دے دو، اس کو کہو کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کر لو، آپ تو بڑے اچھے ہیں اور آپ سے یہ کام ہو گیا، فوراً توبہ کر لو. اور حدیث کے الفاظ ہے، من عیر اخاہ بذنب لم يمت حتى يعمله، جو انسان کسی کو عار دلاتا ہے بجائے اس کے کہ اس کو سیدھا راستہ دکھائے، عار دلاتا ہے، شرمندہ کرتا ہے تو اس وقت تک اس کو بھی موت نہیں آئے گی اگر توبہ نہیں کرتا، جب تک وہ گناہ اس سے بھی سرزد نہیں ہوگا، خود اس میں ملوث ہو خود ملوث ہو جائے گا.
کتنی بڑی سزا ہے، کتنی بڑی سزا ہے. جی. وَلَا تُعَيِّرُ أَخَاهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ عَوْرَاتِهِمْ، اور آگے اس کا نتیجہ بیان کیا، وَمَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اگر تم کسی کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے چلو گے تو اللہ تمہاری پوشیدہ باتوں کو دنیا کے سامنے لے آئیں گے. اور یہ ایک حقیقت ہے، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يُفْضِحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، اور اگر اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس کو ذلیل کرنا ہے، کوئی شخص اپنے گھر میں کھائی بنا کے چھپ جائے تو وہاں چھپا چھپا ہی وہ دنیا کے سامنے ذلیل ہو جائے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان معظم کے تحت ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. اور آپ نے ان چند کارنرز کا بھی تعارف کروا دیا کہ ان کارنر سے ہمیں بچنا ہے، نہ کسی کے آر دلائیں، نہ کسی کے عیبوں کو ٹٹولنے کے لیے اپنی محنتوں کو ضائع کریں، اور نہ ہی اپنی زبان سے تکلیف دیں. کوئی دل آزاری والا پہلو نہ ہونا چاہیے. ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت باتیں زبان کی حفاظت کے حوالے سے محترم قاری سہیب احمد صاحب ہمیں بتا رہے تھے. ابھی ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد دوبارہ یہ گفتگو جاری رہے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، وقفے سے پہلے زبان کی حفاظت کی ضرورت اور اہمیت اور اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہم نے محترم قاری صاحب سے سنے. قاری صاحب، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے میں اس سے بڑی جامع اصولی رہنمائی ہمیں میسر فرمائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو عملی اقدامات یا احتیاطی تدابیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود جس کا اہتمام فرماتے تھے، ذرا اس پر بھی کچھ روشنی ہو جائے. انس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو یہ توفیق خاص تھی اللہ کی طرف سے اور ان کو خدمت کا بھی موقع ملا، انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات بیان کی ہے کہ وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. سبحان اللہ. فما قال لی اف قط، اللہ، یعنی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، 10 سال کا طویل عرصہ ہے. ان 10 سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا. سبحان اللہ. ولا قال لشيء فعلته لما فعلت هذا، بلکہ صرف یہ نہیں، اگر میں نے کوئی کام کر لیا ہے تو آپ نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے کیوں کیا. ولا لشيء لم افعله، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے مجھے بھیجا ہو اور میں نے نہ کیا ہو تو آپ نے کہا ہل فعلت کذا، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا. مجھے زندگی میں ایک مرتبہ واقع یاد آتا ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. میں آخر بچہ تھا، اور بچے کو بچہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بچپن کی حرکتیں ہوتی ہیں. بچے کو بچہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بچوں کے وہ تصرفات ہوتے ہیں. میں بچوں کے پاس ہی کھڑا تھا تو اچانک سے میرے کندھے پہ ایک ہستی نے ہاتھ رکھا تو میں ڈر گیا. جب میں نے پیچھے دیکھا فَإِذَا هُوَ يَضْحَكُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما رہے تھے، اور پیار اور محبت کے ساتھ کیا فرماتے ہیں، یا انیس. اور عربوں کے ہاں جب تصغیر استعمال کی جاتی تو یہ محبت کے لیے استعمال کی جاتی. یا انیس، اے انیس، اے چھوٹے انس، میں نے تو آپ کو بھیجا تھا. اس سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی سرزنش نہیں کی. تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ امت کو سمجھایا کہ کس طرح زبان کی حفاظت کی جا سکتی ہے اور اس سے وہ بات انسان نکالے جس کا فائدہ ہو. اور حدیث کے الفاظ بھی ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جس کا اللہ پر ایمان ہے، جس کا آخرت پر ایمان ہے، اس کو چاہیے یا تو اچھی بات کرے وگرنہ خاموش رہے. اور ایک تیسری روایت کے الفاظ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری روایت میں یہ بھی فرمایا، من سکت سلیم ومن سلم نجا، جو شخص خاموش ہو جاتا ہے
وہ بہت ساری برائیوں سے سلیمہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور جس نے اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیا اللہ رب العزت کا محبوب بن گیا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے نا، وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ فَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ، اور آپ نے 3 مرتبہ اس بات کو دہرایا، اور گویا کہ یہ ایک نسخہ دے دیا کہ اگر غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے، اس پہ پانی ڈالنا ہے، تو آپ کی خاموشی سے بڑھ کے کوئی علاج نہیں، کوئی علاج نہیں، بہت جامع علاج۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، علیک بحسن الخلق وطول الصمت، میرے صحابی ایک تو حسن اخلاق اس کو اختیار کر لو، اور ایک لمبی خاموشی۔ اور آگے لفظ کتنے بھاری استعمال کیے ہیں، فوالذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ما تجمل الخلائق بمثلہما، مخلوق حسن اخلاق اور لمبی خاموشی، ان 2 چیزوں سے بڑھ کے ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے اپنے آپ کو مزین کر خوبصورت بنا۔ تو یہ ایمانی تزئین بھی ہے اور اخلاقی تزئین بھی ہے، اور معاشرے کے اندر تو یہ حسن پھیلے گا ہی پھیلے گا اس کے نتیجے میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ارضاہم، چونکہ انہوں نے ڈائریکٹ تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لی، خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو افضل الامت بعد نبیہ، اس امت میں سب سے افضل ہے، وہ فرماتے ہیں لیس شیء من الجسد الا وهو یشکو ضرب اللسان، انسانی جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں جو زبان کی حدت اور تیزی کی شکایت نہیں کرتا۔ اور آپ کی اپنی تربیت کیسے تھی؟ ایک شخص آیا اور کہتا ہے آپ بڑے عجیب انسان ہیں، تو آپ نے 2 جواب دیے۔ پہلا جواب، آپ نے مسکراہٹیں بکھیری اس کے سامنے تاکہ اس کے جو جذبات ہیں ان کو تو کنٹرول کیا جائے، اور دوسرا کیا کیا؟ فرمایا کہ صحیح پہچان تو نے کی ہے، میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہوں جتنا تم بیان کر رہے ہو۔ اللہ۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر بھی تھے اور ہر وقت صف اول کے نمازی بھی تھے، اور مبشر بالجنہ، جن کو جنت کی بشارت ملی 10 مبشرہ میں سے، ایک شخص ان سے کہتا ہے، اور نہ جانے اس کو کیا غصہ تھا، وہ ہائپر ہو گیا اور کہتا ہے بئس الرجل انت، بہت برے انسان ہو، تو تربیت ہو تو ایسی ہی ہو۔ انہوں نے بھی 2 جواب دیے، پہلے مسکراہٹ پیش کی، سبحان اللہ، اور دوسرا جواب یہ تھا ما عرفنی الا انت، میری صحیح پہچان تو نے کی ہے، لوگ تو بھولے ہوئے تھے۔ اللہ۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، شقیق جو ان کے شاگرد ہیں، شقیق جب صفا پہ پہنچے تو کہتے ہیں یا لسان قل خیرا تغنم واسکت عن الشر تسلم من قبل ان تندم، اے زبان اچھی بات کرنا غنیمت مل جائے گی، اور شر سے بچے رہنا اس سے پہلے کہ قیامت کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ فوراً سے کسی نے سوال کیا هذا شيء انت تقوله ان سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شقیق نے جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا کہ یہ آپ اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کے رسول سے سنا، تو ان کا جواب کیا تھا؟ لا بل سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اکثر خطایا بنی آدم فی لسانی، سب سے زیادہ جو گناہ انسان کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن سامنے آئیں گے وہ زبان کی وجہ سے ہوں گے۔ اور تعجب کی بات ہے، علی بن حسین جب ایک شخص نے ان کے بارے میں بہت ساری باتیں کی تو انہوں نے اس کا جواب کیا دیا؟ وہاں تو خاموش رہے، فوراً اس کے گھر چلے گئے۔ اور یہ ہے صحیح ڈائریکشن کہ آپ کے دل پہ اگر کسی نے چوٹ لگائی ہے تو اس کا یہ نتیجہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب میں چوٹ لگا کے اس کی اصلاح کروں گا۔ گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ بڑے تعجب میں چلا گیا کہ میں نے اس کو کیا کہا اور یہ سلام کرنے آ گیا۔ خیر اس نے جیسے تیسے سلام کا جواب دیا، کہتے ان کنت صادقا فغفر اللہ لی، اگر تو سچ کہا ہے تو نے اور میرے اندر وہ کمی کوتاہی ہے، آپ بھی دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کر۔ وَإِن كُنْتَ كَاذِبًا،
اور اگر اللہ نہ کرے آپ غصے میں آپ کے غصے پہ کنٹرول نہیں کر پائے ہاں جی، اور آپ نے یہ غلط بات کہہ دی، جھوٹ بول دیا ہے، تو میں بھی دعا کرتا ہوں اور آپ بھی دعا کرو کہ اللہ آپ کو معاف کر دے. ہمارا ویسے جھگڑا کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی کیسی خوبصورت تربیت فرمائی. ویسے بھی حرم نبوت میں اس کی پرورش ہوئی ہے تو آثار تو ہوں گے. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ بولتے تو حسن ہیں لیکن لگتا ہے نبوت کی زبان بولتے ہیں. سبحان اللہ. ایک شخص نے بھاگتے بھاگتے آیا اور کہتا یا حسن اتعرف ما كان بالامس، جانتے ہو کل کیا ہوا؟ جی. اب وہ نیکی پہ پرورش پانے والی ہستی بڑے تحمل سے پوچھتی ہے کیا ہوا؟ کیا کوئی درس قرآن تھا کل؟ کہتے لا فلان اغتابک. وہ بتانے والا کہتا ہے درس قرآن نہیں، فلاں نے تو آپ کی غیبت کی اور آپ کی دھجیاں اڑا دی. تو سب سے پہلے تو ان کو جواب دیا، کہا یہ بتاؤ راستے میں ابلیس کو آپ کے سوا کوئی نظر نہیں آیا کہ آپ میرے بھائی کی شکایت لے کے آگے میرے پاس؟ اللہ. اور پھر کھجوروں کا ٹوکرا لیا، اس کے گھر چلے گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہذه ہدیہ منی لک، یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ. وہ انسان ورطہ حیرت میں چلا گیا کہ میں نے کیا کیا اور یہ کیا تحفہ لے کے آگے. لیکن اس نے پوچھ لیا ايش المناسبہ، تحفہ تو ہے لیکن کس بات کا؟ تو جواب کیا دیتے ہیں، مجھے پتا چلا کہ آپ نے بڑی محنت کر کے مجھے نیکیاں دی، تو جو میرے لیے محنت کرتا ہے میرا بھی جی چاہا کہ میں اس کا منہ میٹھا کروا دوں. اللہ. تو سلف کی، صحابہ کرام اور تابعین کا یہی ایک رویہ تھا جو ان کو پوری دنیا پہ فائق کرتا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا ہے. بے شک بے شک، ماشاءاللہ. اس میں جو آپ نے ابھی آخری واقعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان فرمایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے پاس پلے باندھ لینا چاہیے. اور جہاں پر بھی کوئی غیبت ہو رہی ہو، مطلب آدمی اس کا حصہ بننے کی بجائے اگر یہ واقعہ سنا دے گا تو زیادہ امکان ہے کہ لوگ یہ اس سے وہ لیسن اخذ کر لیں گے کہ ہم اپنی نیکیاں کیوں، پہلے ہی نیکیاں گنتی کی گنی چنی ہیں بھی کہ نہیں یہ اللہ کو پتا ہے. اور انسان وہ بھی اگر اس طرح سے اپنی ضائع کرے اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم اپنی زبان، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اس کی روشنی میں، اور خود قرآن مجید میں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ کہا قولوا قولا سدیدا. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، جو کہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، دلی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو باتیں زبان کی حفاظت، اس کی ضرورت، اس کی اہمیت، اور اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے پیارے ارشادات اور صحابہ کرام کے جو یہ بابرکت ان کا جو صبر اور تحمل، اور اس کے اپنے ان کے ساتھ جو زبان سے کوئی زیادتی کرنے والا تھا اس کے بارے میں بھی جو ان کا اچھا رویہ تھا، اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Islamic International School presents Spreading the Truth, Clarifying the Message. Islam requires mutual relationship not only among Muslims but also with the respect